آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 2 سبق پڑھے جائیں، سبق نمبر 29 اور سبق نمبر 30۔ سورۃ الہمزہ اور سورۃ الفیل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ ویل بہت بڑی ہلاکت ہے، لکل ہمزۃ ہر اس شخص کے لیے جو طعنے دینے والا ہے، لمزۃ عیب جوئی کرنے والا ہے، الذی جمع وہ شخص کے جس نے جمع کیا، مالاً مال کو، وعددہ اور وہ خوب گنتا رہا اس کو، یحسب وہ گمان کرتا ہے، ان مالہ کہ بے شک اس کا مال، اخلدہ وہ اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ یقیناً وہ ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں، یعنی توڑ دینے والی جہنم میں۔ وما ادراک اور کون سی چیز ہے کہ اس نے معلوم کروایا ہے آپ کو، مل حطمہ کہ کیا ہے وہ حطمہ توڑ دینے والی، نار اللہ وہ اللہ کی آگ ہے، الموقدۃ کہ جو بھڑکائی گئی ہے، التی تطلع وہ کہ جو جھانکے گی، علی الافئدہ دلوں پر، انہا علیہم بے شک وہ آگ، علیہم ان پر، مؤصدۃ ہر طرف سے بند کر دی گئی ہوگی، فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں۔
اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ایک ایسے شخص کے بارے میں بہت بڑی ہلاکت کی وعید سنائی ہے کہ جو شخص بہت زیادہ طعنے دینے والا اور بہت زیادہ عیب جوئی کرنے والا ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے، لوگوں کے ویک پوائنٹس ڈھونڈتا رہتا ہے اور پھر ان کو بنیاد بنا کر آگے پھر وہ طعنہ زنی کرتا ہے، تو یہ جو عمل ہے یہ اتنا اچھا عمل نہیں ہے اور اسلام کے اندر اس کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک آدمی جب کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھا کر وہ کسی دوسرے کو یہ کہے نا کہ تیرے اندر یہ عیب ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے، تو بعض دانا لوگوں نے بات سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ کبھی وہ اپنے اس ہاتھ کے اشارے پر ہی غور کر لے کہ ایک انگلی اٹھا کر وہ دوسرے کے عیب نکال رہا ہے اور 3 انگلیاں اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ تو اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھ، تو اپنے آپ کو بھی دیکھ کہ تیرے اندر کیا کیا معاملات ہیں۔ تو اگر انسان اپنے گناہوں کی طرف، اپنی خطاؤں کی طرف، اپنی کمزوریوں کی طرف نظر ڈالے تو یہ معاشرے کی اصلاح کا ایک بڑا بہترین نسخہ ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر کسی بھائی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو پھر اس وقت انسان کو ایک آئینے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آئینے کا کردار کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی یعنی ایسی چیز کی نشاندہی تو کرتا ہے کہ تیرے چہرے پہ یہاں یعنی ایک داغ ہے، یہاں پر کوئی چیز ہے، لیکن وہ شور نہیں ڈالتا، وہ واویلا نہیں کرتا، وہ اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹتا۔ تو یہی ایک اسلام نے بھی طریقہ کار بتایا ہے کہ انسان اس کو نصیحت کرے، تنہائی میں لے جا کر، علیحدگی میں لے جا کر، تاکہ معاشرے کے اندر اس کی جو اکرام اور تکریم والی کیفیت ہے وہ بھی قائم رہے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ اتنا نہ بڑھا پاکیے داماں کی حکایت، ذرا اپنا گریباں دیکھ، اپنا بندے قبا دیکھ، یعنی انسان جو ہے اس کو اپنی طرف بھی نگاہ اٹھانی چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ بھائی اللہ کا فضل، کئی تعلیم کے ساتھ بڑا گہرا لگاؤ تعلق ہے۔ ایک دفعہ نا ایک جملہ پڑھا تھا میں نے کسی جگہ، مجھے وہ اچھا لگا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جملہ یہ تھا کہ جب انسان اپنی غلطیوں کا آپ وکیل بن جائے اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے منصفانہ نہیں ہوتے۔ کوئی بات آپ سمجھے ہیں؟ اپنی غلطیوں کا کیا بن جائے؟ وکیل، اور دوسروں کی غلطیوں کا کیا بن جائے؟
جج۔ تو پھر ایسی صورتحال میں کبھی منصفانہ فیصلے سامنے نہیں آتے۔ تو انسان کو اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں کا جج بننا چاہیے اور دوسروں کی غلطیوں کا وکیل بننا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا بہترین نسخہ ہے اصلاح معاشرہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت بڑی ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے کہ جو طعنہ زنی کرتا ہے اور بہت زیادہ عیب جوئی کرتا رہتا ہے۔ سورہ الحجرات کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے وہاں آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 ان دو آیتوں میں 6 ایسے معاملات کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے جو عام طور پر معاشرے میں لڑائیوں اور جھگڑوں اور فسادات کا سبب بنتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ بیان کر کے ان سے منع کیا۔ فرمایا ایک ان میں سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ دوسرا ان میں سے ایک سبب ہے لڑائیوں اور جھگڑوں کا کہ طعنہ زنی کرنا۔ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر طعنہ زنی بھی نہ کیا کرو۔ اور تیسرا ایک بہت بڑا سبب ہے لڑائی اور جھگڑے کا کسی دوسرے کو الٹے اور برے نام سے بلانا پکارنا۔ فرمایا یہ کام بھی چھوڑ دو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ چوتھا ایک بہت بڑا سبب ہے لڑائی اور جھگڑے کا، وہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتے رہنا۔ فرمایا کہ یہ بھی جو ہے نا ایک بڑا اہم ایشو ہے۔ فرمایا کہ اس بدگمانی سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان وہ گناہ پر مبنی ہوتے۔ پانچواں سبب بیان کیا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی اور اس کے یعنی عیوب و نقائص کی ٹو میں لگے رہنا، یہ بھی ایک اچھا عمل نہیں، تو جاسوسی بھی نہ کیا کرو۔ اور چھٹی بات جو بیان کی وہ کیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تمہارا بعض کی غیبت بھی نہ کرے۔ تو ان 6 جو یعنی اسباب بنتے ہیں لڑائیوں کے جھگڑوں کے، ان میں سے دوسرے نمبر پر جو اللہ نے سبب بیان کیا وہ کیا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو یعنی اس کیفیت میں نہ لاؤ کہ تم طعنہ زنی کرو یا عیب جوئی کرو۔ تو وہ تلمزو اور لومازا، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہے، لومازا۔ فرمایا کہ یہ کون شخص ہے بلا؟ ہماز اور لومازا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ مترادف ہیں، مترادف یعنی ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ جو ہومازا کا معنی ہے وہی لومازا کا معنی ہے۔ تو بہرحال یہ جو الفاظ ہیں ان سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ طعنہ زنی کرنا اور عیب جوئی کرنا یہ اچھی عادات میں سے نہیں، یہ اخلاق سیئہ میں سے ہے، یہ اخلاق حسنہ میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ القلم، سورہ القلم یہ 29ویں پارے کی یہ سورت ہے۔ پہلی سورت الملک ہے اور اگلی سورت سورۃ القلم ہے۔ سورۃ القلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا مخاطب فرما کر
فرمایا کہ آپ نے ایسے ایسے اوصاف اور ایسی ایسی خامیوں والے شخص کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی۔ فرمایا وہ کون سا شخص کہ جس کی اطاعت نہیں کرنی؟ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ آپ نے ایسے شخص کی بات نہیں ماننی جو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا، مہین، اور وہ رسوا ہے۔ فرمایا ہمازٍ مشاء بنمیم، اور وہ بہت زیادہ طعنہ زنی کرنے والا ہے، اور وہ بہت زیادہ چغل خور ہے، چغلی کے ساتھ وہ بہت زیادہ چلتا پھرتا ہے۔ تو تم نے ایسے شخص کی بات نہیں ماننی، ایسے شخص کی بات کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کیا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی ایسے افراد کے کبھی یعنی اس کے فالورز نہیں بننا چاہیے، بلکہ اگر کوئی آدمی طعنہ زنی کر رہا ہے، عیب جوئی کر رہا ہے، تو ہمیں اس کی اصلاح کرتے ہوئے اس کو اس سے سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ اچھی بات نہیں، اچھی عادت نہیں۔ فرمایا یہ کون شخص ہے بھلا؟ الذی جمع مالا وعددا، یہ وہ شخص ہے کہ جو مال کو جس نے جمع کیا اور پھر اس کو وہ گنتا رہتا ہے، یعنی اس کے دماغ پر نہ دولت کا ایسا خمار سوار ہے کہ اس دولت کے نشے کی وجہ سے وہ دوسروں کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، وہ ہر وقت دوسروں کے عیب نکالتا رہتا ہے۔ اس کے دماغ کے اوپر دولت کی، مال کی ایسی محبت سوار ہے، ایسا نشہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ اس کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، طعنہ زنی کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو ذخیرہ کرتے رہتے ہیں، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا، فرمایا کہ یہ بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ مال جمع کرتے رہتے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے رہتے ہیں، پلاٹ پہ پلاٹ خریدتے جائیں گے، کارخانے پہ کارخانہ بناتے جائیں گے۔ مال و دولت کی حرص جو ہے ان کے دل دماغ پر ایسی سوار ہوئی ہے، فرمایا یہاں تک کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ تو کل قیامت کا جب دن ہوگا تو ان کا یہ سارا جمع کیا ہوا مال تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک ایسے خوفناک سانپ کی شکل میں اللہ کنورٹ کر دے گا، اور پھر وہ خوفناک سانپ جو ہے وہ اس کے گلے کے گرد آ کر لپٹ جائے گا، اور اپنی دونوں وہ باچھوں کے ساتھ وہ اس کے آ کر نا منہ کے اوپر یعنی کاٹے گا اور وہ چک مارے گا، اور پھر ساتھ ساتھ پتہ ہے کیا کہے گا؟ کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں ہوں وہ تیرا مال، میں ہوں وہ تیرا خزانہ جو تو نے بینک میں جمع کیا ہوا تھا، جس کو تو الماری میں سنبھال کے رکھتا تھا۔ تو میرے بھائیو، اگر انسان اپنے مال میں سے سال کے بعد، اپنے کاروبار میں سے سال کے بعد پورا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ نکالتا رہے تو پھر اس کے پاس جتنا بھی مال ہو تو وہ مال معیوب نہیں ہے، وہ مال جو ہے وہ معیوب نہیں ہے بلکہ وہ محمود ہے۔ بات سمجھے نا؟ فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ اس کو ہمیشہ رکھے گا دنیا میں، یہ مال اس کو مرنے نہیں دے گا، یہ مال اس کو موت کی آغوش میں نہیں جانے دے گا۔ اس کے پاس بڑا مال ہے، بڑا مال ہے جی، یہ مال اس کو دنیا میں رکھے گا؟ نہ میرے بھائیوں، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے پیسے والے، لیکن یہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے،
اچھا جی لے جائیں جی، اب اس کے سارے جگر کو تبدیل کرنا ہے، یہاں سے نہیں ہوگا، یہاں سے فلاں ملک میں لے جاؤ جی، وہاں سے یہ پتا چلا ہے کہ وہاں اتنے کروڑ میں علاج ہوگا تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے۔ یقین جانیے گا کہ بڑے بڑے ممالک کے اندر علاج کے لیے لے جاتے ہیں کہ ہمیں کون سی پیسے کی کمی ہے، لیکن زندہ لے کے جاتے ہیں، مردہ لے کے آ جاتے ہیں۔ تو مال و دولت کی کثرت کسی کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رکھ سکتی۔ قارون اتنا بڑا دولت مند تھا، اتنا بڑا دولت مند تھا کہ قرآن نے اس کو بطور مثال بیان کیا ہے دولت مندوں کے اندر، کہ اتنی دولت تھی کہ اس کے جو خزانے تھے، اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں ان کو اٹھانے کے لیے ایک مضبوط جماعت ہوتی تھی اس کے پاس۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے پاس کتنے کو خزانے ہوگے، لیکن یہ ہے کہ لوگ بھی اس کو دیکھ کر نا وہ بڑا حسد کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس اتنی دولت ہو جتنی قارون کے پاس ہے۔ تو بس اسی طرح ایک دن بڑے فخر کے ساتھ، گمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ وہ باہر نکلا۔ جب وہ باہر آیا نا تو آگے پیچھے دائیں بائیں بڑا پروٹوکول اور بڑی آؤ بگت اور بہت زیادہ اس کے لیے، یعنی یہ سارا سیکیورٹی سسٹم دنیا دیکھ کر حیران رہی ہے، قارون آ رہا ہے، قارون آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے لوگوں کے سامنے زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ القصص میں فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو بھی اور اس کے پورے محل کو بھی ہم نے زمین کے اندر ہی دھنسا دیا۔ شور مچاتا رہ گیا، واوے لگا، پکڑو مجھے، مجھے پکڑو، مجھے چھڑاؤ، لیکن جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو کوئی مائی کا لال چھڑا سکتا ہے؟ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ تو میرے بھائیوں، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ دنیا میں زندہ رکھے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کلا، اس کی یہ سوچ ہرگز درست نہیں ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یقیناً اس کو ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ فرمایا یہ حطمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور کیا کون سی چیز ہے کہ اس نے آپ کو معلوم کروایا ہے کہ وہ حطمہ کیا؟ حطمہ، حطمہ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی توڑ دینے والی۔ کیا معنی ہے؟ توڑ دینے والی۔ کبھی کبھی انسان بڑا تھکا ہوا نا تو بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس سے میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، کہتے ہیں نا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ جہنم نے اللہ کے سامنے اپنا شکوہ پیش کیا، اس نے کہا کہ یحتم بعضها بعضا، کہ میرا کچھ حصہ کچھ حصے کو توڑ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پھر اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ فرمایا ایک سانس وہ سردیوں میں لیتی ہے تو سخت سردی ہو جاتی ہے، اور ایک سانس وہ گرمیوں میں لیتی ہے تو سخت گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے۔ وہ کس کی آگ ہے؟ اللہ کی آگ۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ایک عربی زبان میں نا ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں، اس کو کہتے ہیں کہ نسبت تشریفی۔ کیا بولتے ہیں؟ نسبت تشریفی۔ کیا بھلا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو شرف دینے کے لیے، کسی چیز کو کوئی شرف دینے کے لیے اس کی نسبت کسی
بڑی ہستی کی طرف کی جائے تو اس نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت تشریفی۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ، یہ کیا نسبت ہے؟ یہ نسبت تشریفی ہے کہ بھائی اللہ کا رسول، اللہ اکبر۔ ایک رسول وہ ہے، ایک قاصد وہ ہے کہ کسی گورنر نے کسی کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا، ایک ہے کہ وہ کسی گاؤں کے چودھری کا قاصد بن کے جاتا ہے، ایک وہ قاصد ہوتا ہے جو کسی صدر کا، وزیر اعظم کا قاصد بن کر، رسول بن کر کسی جگہ جا رہا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا رسول ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ یہ ساری کائنات کے شہنشاہ اور پوری کائنات کے بادشاہ اور شہنشاہ کون و مکان، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، جو رب العالمین ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی ملکیت ہے، اللہ، یہ اس عظیم ہستی کا رسول ہے، یہ اس عظیم ہستی کا۔ تو یہ نسبت کیا ہو گئی؟ نسبت تشریفی۔ نسبت تشریفی کی ایک دوسری مثال آپ دیکھیں کہ بیت اللہ، یہ بیت اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کعبۃ اللہ کو۔ تو یہ بیت اللہ، یہ نسبت حقیقی نہیں ہے، یہ نہیں مطلب کہ وہاں اللہ رہتا ہے، وہاں اللہ کی رہائش ہے، نہیں، بلکہ یہ نسبت تشریفی ہے کہ صرف اس ایک چار دیواری کو، اس کمرے کو، یعنی اللہ کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا ہے کہ اس کا شرف، اس کا مقام، اس کا مرتبہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جائے، عیاں ہو جائے کہ یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ نسبت کیا ہے؟ تشریفی۔ نسبت تشریفی کی ایک تیسری مثال اللہ نے قرآن مجید میں وہ اونٹنی جو معجزانہ طور پر پیدا ہوئی اور جس کو اللہ نے معجزانہ طور پر پیدا کیا، جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی، کہ جب قوم سمود نے خود مطالبہ کیا کہ اے صالح ہم تجھے اللہ کا رسول مان لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی باہر آئے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوں، یعنی وہ ایک ولادت کے پروسس سے نہ پیدا ہو بلکہ اس پہاڑ کے اندر سے وہ نمایاں ہو، باہر نکلے اور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ بچہ جنے، ہم تجھے واقعی اللہ کا رسول مان لیں۔ جناب صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے صالح، ہم تیری اس بات کو مان لیتے ہیں، اونٹنی باہر نکال دیتے ہیں معجزانہ طور پر، لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ٹھیک 3 دن کے بعد پھر ہمارا عذاب آ جائے گا۔ پھر نہیں مان لائے تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہے نا، اللہ نے اس اونٹنی کو کیا قرآن میں کہا؟ فرمایا ناقۃ اللہ۔ اس کا کیا اللہ نے نام بیان کیا؟ ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ وسقیاہا۔ تو یہ جو نسبتیں ہیں نا، رسول اللہ اور بیت اللہ، ناقۃ اللہ، یہ نسبت تشریفی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو یعنی آخر زمانے میں جناب امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ جہاد کریں گے، اور اس وقت دجال نکلے گا اور اس کو بھی قتل کیا جائے گا، پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، ہر طرف اسلام کا طوطی بولے گا۔ تو اس وقت جو خلیفہ نکلیں گے نا، جن کو امام مہدی کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی فرمایا کہ خلیفۃ اللہ المہدی، خلیفۃ اللہ کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ تو یہ نسبت کون سی ہے؟ نسبت تشریفی۔
تو اسی طرح یہ بھی ایک نسبت تشریفی ہے، نار اللہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ اللہ، یہ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، یہ کس کی بھڑکائی ہوئی ہے؟ اللہ کی بھڑکائی۔ تو بس اب آگے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیا عظمت، کیا کبریائی ہے، اور اس اللہ کی ذات کی کتنی قوت اور طاقت ہے، وہ کتنا بڑا بادشاہ اور شہنشاہ ہے۔ تو بس پھر اس کی بھڑکائی ہوئی آگ کا اندازہ لگا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی اس آگ سے وہ آگ جو ہے وہ 70 گنا زیادہ سخت ہے، 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو جہنم ہے نا، جب اس جہنم کو لایا جائے گا نا قیامت والے دن، تو اس وقت اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کو یعنی 70,000 لگامیں اس کو ڈالی گئی ہوں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ قابو میں نہیں آ رہی ہوگی۔ تو وہ جہنم وہ ہے نار اللہ الموقدہ۔ فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو جا پہنچے گی دلوں تک، جھانکے گی دلوں پر، یعنی معنی کیا ہے کہ وہ انسان کے بدن کو جلاتی 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 کہاں جا پہنچے گی؟ دلوں تک جا پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں مفسرین نے نا ایک بات یہ لکھی ہے، ذرا توجہ طلب ہے کہ اس کا کیا معنی کہ وہ دلوں تک جا پہنچے گی؟ بھائی اس کا مطلب ذرا سمجھیے گا کہ جو جہنم میں چلا جائے گا نا، وہ وہاں پر جا کر مکمل طور پر مرے گا نہیں، مکمل طور پر وہ وہاں جا کر مرے گا نہیں، بلکہ جب وہ مرنے کے قریب چلا جائے گا نا تو اس کی وہ جسمانی حالت کو پھر بحال کر دیا جائے گا، اس کی جسمانی حالت کو پھر بحال کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ وہاں مرے گا نہ جیے گا، جی جی کے مرے گا، مر مر کے جیے گا، جس کو اردو کی اصطلاح میں کہتے ہیں موت و حیات کی کشمکش، موت و حیات کی کشمکش، یہ وہاں کیفیت ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ جو ہے نا آگ دیکھیں جلائے گی، چمڑا جلائے گی، آگے گوشت آ جائے گا اس کو جلا دے گی، ہڈیاں آ جائیں گی ان کو جلا دے گی، جلاتے جلاتے جب وہ دل تک جا پہنچے گی تو انسان کی باڈی جو ہے پھر دوبارہ پہلی حالت میں بحال کر دی جائے۔ بات آپ سمجھے ہیں نا، یہ معنی ہے اس کا۔ التی تطلع علی، دنیا کے اندر تو انسان کی صرف ابھی جلد ہی نہیں جلتی تو بندہ مر جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، لیکن وہاں پر انسان کے جلد، چمڑا، گوشت، ہڈیاں سب جل جائیں گی، لیکن بندہ مرے گا نہیں، لیکن بندہ مرے گا نہیں۔ فرمایا کہ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، لمبے لمبے ستونوں میں، اور اس جہنم کی گہرائی، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں اتنی اس کی گہرائی ہے کہ ایک دفعہ آپ تشریف فرما، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک آواز سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ یہ آواز کیسی آئی ہے؟ جی اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر تھا جو اوپر سے نیچے پھینکا گیا تھا جہنم میں، اور اس کو 70 سال لگے ہیں اب اس کی گہرائی میں پہنچتے پہنچتے۔
یہ ہے اس جہنم کی گہرائی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری جہنم کا عذاب کن لوگوں کے لیے ہے کہ جو دنیا میں دل لگا بیٹھے ہیں، مال جمع کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو طعنہ زنی، عیب جوئی، ان کے اندر یہ اخلاقی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان اخلاقی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔